بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. یہاں سے تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے. تحویل قبلہ، قبلے کا بدل جانا، یہ شروع کے مکمل 2 رکوع میں یہی مضمون ہے. تحویل قبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، نبوت ملنے کے بعد، تو آپ کا اصل قبلہ تھا بیت المقدس، لیکن آپ نماز اس طریقے سے ادا فرماتے تھے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتے تھے. رکن یمانی اور حجر اسود، تو اس کی ترتیب ایسی ہے کہ جب اس کے درمیان آدمی کھڑا ہو تو دونوں رخ سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اصل قبلہ آپ کا تھا بیت المقدس، اس طرف نماز پڑھتے تھے. جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ابتدا میں 16 یا 17 مہینے تک آپ کا قبلہ رہا بیت المقدس. لیکن آپ کی خواہش بھی تھی اور کتب سابقہ میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ ہوگا کعبۃ اللہ، بیت اللہ. چنانچہ 16-17 مہینے کے بعد حکم بدل گیا اور اللہ کا حکم آئے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب آپ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے بجائے بیت اللہ شریف کی طرف کر دیجئے. حکم بدل گیا. اس مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا. بہت زیادہ قرآن کریم نے اس مسئلے کو اہمیت دی ہے، بڑی اہمیت کے ساتھ. کیوں؟ ایک تو یہود نے اس مسئلے کو حد سے زیادہ اچھالا، بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، شور شرابہ کیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ بالآخر بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ بنے گا. یہ بات بھی موجود تھی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں اعتراض کرنے والوں، جو معترضین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، ان کے جو جوابات دیے ہیں، تو جوابات میں سے ایک یہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو یہ قبلے کے بدل جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ لوگوں کو دلیل کا موقع نہ ملے خلاف کہ یار ہماری کتابوں میں تو یہ بات لکھی تھی کہ نبی آخر الزمان کا جو قبلہ ہے وہ تو آخر میں کعبۃ اللہ ہوگا، یہ تو ہوا نہیں، یہ وجہ. لیکن اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ اس مسئلے کو انہوں نے حد سے آگے بڑھایا اور ایسے شور شرابہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے تاکید کے ساتھ اس کو ایک جگہ نہیں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. 3 مرتبہ فرمایا. سفر میں رہنے والوں کو الگ حکم دیا، حضر میں رہنے والوں کو الگ حکم دیا، حدود حرم کے اندر رہنے والوں کو الگ وہ کیا، پھر حدود حرم سے باہر رہنے والوں کو الگ کیا، جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کو الگ حکم دیا کہ بالکل یہود جو ہے وہ نا امید ہو جائے کہ اب کوئی صورت بن سکتی ہے تمہارے ساتھ سمجھوتے کی، ختم، نا امید ہو جاؤ اس حوالے سے. یہ مسئلہ ہے. اور قبلہ کا حکم آنے سے پہلے
حکم آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کیا فرمایا؟ سیقول السفہاء، بیوقوف قسم کے لوگ اعتراض کریں گے اس مسئلے پر. ایک حکم ہم لانے والے ہیں، بدلنے والے ہیں، اور بیوقوف قسم کے لوگ اس پر اعتراض کریں گے. پہلے سے اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی دے دی. سیقول، عن قریب کہیں گے، السفہاء بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے جو بیوقوف ہے وہ کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے ان کو پھیر دیا؟ عن قبلتہم، ان کے قبلے سے. التی کانوا علیہا، جس پر یہ لوگ تھے. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا. پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے شروع میں پہلا جواب یہ دیا، قل، کہہ دیجئے ان سے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف. اب اللہ کا حکم ہے، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. دیانند سرسوتی نے جو 10 اعتراضات کیے نا، اس میں سے ایک مسئلہ ہی اچھالا، اور بیچ میں ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ ہم بتوں کو پوجے تو وہ شرک، اور یہ لوگ کعبۃ اللہ کو پوجے تو وہ شرک نہیں. یہ اعتراض کیا. 9 کے جواب دیے انتصار الاسلام میں قاسم نانوتوی صاحب نے. 10ویں سوال کا جواب دیا قبلہ نما میں. جواب دیا اس کا کہ دیکھیں بہت بڑا فرق ہے. ہم صرف یہ قبلہ ہے ہمارا، یہ بت نہیں ہے. ہم کعبۃ اللہ کو نہیں پوچھتے ہیں، بلکہ اصل عبادت ہم اللہ تعالی کی کرتے ہیں، صرف رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں. تمہارے ہاں جو وہ بت وہ پتھروں کے تراشے ہوئے ہیں وہ مقدس ہے. ہمارے ہاں اصل یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے. اللہ کا جو حکم ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنا رخ قبلے کی طرف پھیرو. تو یہ ایک مرکز ہے جسمانی طور پر، یعنی جسمانی توجہ کا مرکز یہ ہے، روحانی توجہ کا مرکز اللہ ہے. اصل اللہ ہے. ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. ہم کیوں کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. تو روحانی توجہ کا مرکز وہ ہے اللہ. ایک ظاہر بات ہے، ایک اجتماعیت کے لیے جسمانی اصول ہوتے ہیں، نظم و ضبط کے لیے، اجتماعیت کے لیے، اس کے لیے مرکز تو بنایا جاتا ہے نا. تو یہ ہمارا ایک مرکز ہے اجتماعیت کا، جسمانی طور پر. روحانی طور پر اللہ ہے. یہ فرق ہے. ہمیں اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت معتدل، درمیانی امت. درمیانی کا کیا مطلب ہے دیکھیں سب سے. ہاں بتا دو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو معتدل امت. کیا مطلب؟ جیسے تمہیں معتدل امت، جیسے تمہارے قبلے کو افضل بنایا، کعبۃ اللہ کو تمہارا قبلہ بنا کر کے ایک افضل قبلہ تمہیں دیے، اسی طرح تم بھی ایک معتدل امت ہو. اور آگے دیکھیں پھر کہیں گے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رسول بھی تمہیں افضل دیا، مرکز بھی افضل، امت بھی معتدل، رسول بھی افضل. تو مطلب اس کا ہے جیسے جس طریقے سے تمہیں امت معتدل بنایا ہے، اسی طریقے سے تمہارا قبلہ بھی، بلکہ یہ قیاس ہے اس پر جس طریقے سے تمہارا قبلہ ہم نے افضل بنایا ہے،
اسی طریقے سے جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے بنایا ہے تمہیں امت معتدل، درمیانی امت. وسط سین کے زبر کے ساتھ. عربی زبان میں کہتے ہیں ہر کام کے اندر جو افضل اعلی کام ہے اس کو وسط کہتے ہیں. یعنی تمہیں بہترین امت ہم نے بنایا ہے، افضل. وسط کا کیا معنی؟ افراط اور تفریط سے پاک. یہود و نصارہ کی طرح نہیں. دیکھو نصارہ افراط کا شکار ہو گئے. افراط کے معنی غلو کی حد سے آگے بڑھ گئے، اور یہود نے تفریط کی اپنے دین میں. تفریط کے معنی کمی کی. جو احکامات مزاج کے مطابق لیتے تھے، ملتے تھے ان کو لے لیتے تھے، جو نہیں ملتے تھے ان کو رد کرتے تھے. انبیاء کو قتل کرنا، شہید کرنا، اور اس طریقے سے یہ کام کرتے تھے. تو افراط تفریط کا شکار ہو گئے، حد سے آگے بڑھ گئے، انہوں نے دین میں تحریف شروع کر دی. امتی محمدیہ امتی معتدل ہے، وہ کذالک درمیانی چال چلنے والی ہے. یعنی اگر بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت مسلمان دنیا میں بگڑ گئے بہت زیادہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دین کی حقانیت کی علامت یہ ہے کہ قیامت تک ہر خطے میں، دنیا کے ہر خطے میں ایک امت حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گی. سب مسلمان اگر ادھر ادھر ہو جائے، لیکن ایک جماعت مسلمانوں میں سے، یعنی ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہر جگہ ہوگا جو بالکل حق پر قائم رہیں گے. یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت معتدل. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ ہو جائے رسول تم پر گواہ. تم لوگوں پر گواہی دو. تمہارے امت معتدل بننے کی وہ نتیجہ کہاں نکلے گا؟ تم امت معتدل ہو، تم بہترین امت ہو. اس کا اثر نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہی دو گے، گواہ بنائے جاؤ گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بنائے جائیں گے. یہ ذکر کی علامت ہے. کتاب الزہد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہ بہت بڑے حدیث کے امام گزرے، امام بخاری کے استاد ہیں، بہت بڑے انسان ہیں. تو ان کی کتاب ہے کتاب الزہد کے نام سے. اس میں ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ امت گواہی کا کیا مطلب ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، میدان محشر میں، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سے پوچھیں گے، حضرت اسرافیل، کہ میری وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ وہ جو امانت میں نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ تو اسرافیل علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تعالیٰ میں نے وہ جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلائیں گے اور پوچھیں گے کہ میری امانت کہاں ہے؟ تو آپ کو اسرافیل نے دی تھی. تو جبریل علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ میں نے وہ ہر نبی تک پہنچا دی، ہر نبی تک پہنچا دی. پھر تمام انبیاء کو لایا جائے گا، ہر نبی سے الگ الگ پوچھا جائے گا. جبریل علیہ السلام نے امانت پہنچا دی تو سب کہیں گے کہ ہاں امانت پہنچا دی. پھر آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ ہم نے امتوں تک پہنچا دی. امتوں کو بلایا جائے گا کہ انبیاء نے جو امانت پہنچائی تھی میری وہ کہاں ہے؟ تو کچھ انکار کریں گے، کچھ تصدیق کریں گے، کچھ لوگ مان لیں گے، کچھ لوگ انکار کریں گے. اب جو انکار کریں گے تو ان کے اوپر امتی محمدیہ کو گواہی کے طور پر لایا جائے گا. امتی محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ امانت ان کو پہنچائی تھی یا نہیں؟ تو امتی محمدیہ کہے گی کہ امانت پہنچا دی تھی. تو وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہمارے خلاف گواہی کیسے دیتے ہیں؟ انہوں نے تو نہ ہمارا زمانہ میں دیکھا، نہ ہمارا زمانہ پایا انہوں نے، تو کیسے ہمارے خلاف یہ گواہی دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیسے ان کے خلاف گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ ہماری طرف ایک رسول آئے تھے اور وہ جو تعلیمات لے کر آئے تھے اس میں ایک تعلیم یہ تھی کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی پیغامات ملے تھے، جتنی بھی امانتیں ملی تھی وہ انہوں نے امتوں تک پہنچا دیے. کسی نبی نے امانت کے پہنچانے میں خیانت نہیں کی.
اس نبی نے ہمیں یہ بات بتائی تھی، سچے نبی تھے یہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امام گواہ کہلایا جائے گا، کہاں میری امت نے ٹھیک گواہی دی لوگوں کو. یہ ہے دیکھیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ تم گواہ. شہداء شہید کی جمع ہے، تاکہ تم بن جاؤ گواہ علی الناس لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ ہو جائے رسول تم پر گواہ. وَمَا جَعَلْنَا، دوسرا جواب دے رہے. پہلا جواب کیا دیا اعتراض کرنے والوں کا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جہاں کا اللہ حکم دے دیں. ایک جواب نا، یہ جوابات اپنے ذہن میں رکھیں. نمبر 2، یہ قبلے کا حکم ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون اللہ کا حکم مانتا ہے کون نہیں مانتا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور ہم نے نہیں بنایا قبلہ، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ جس پر آپ پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم ظاہر کریں. لنعلم، ہم جان لیں اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت ہو ہم جان لیں، مطلب ظاہر کریں، علمی ظہور کے طور پر ہم ظاہر کریں دوسروں پر. اللہ کو تو معلوم ہے نا. الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لیں یعنی ظاہر کریں. من یتبع الرسول، اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی. کن لوگوں میں سے؟ ممن ينقلب على عقبیہ، ان لوگوں میں سے جو پلٹتے ہیں اپنی ایڑیوں کے بل. جو لوگ اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون مانتے ہیں، کون کون جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، تاکہ ہم یہ معلوم کریں. ایک وجہ یہ بھی ہے. معلوم ہو گیا، پتہ لگ گیا اس کا مطلب، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں، کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے. اللہ کا حکم ہے نا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب کتنے لوگ ہیں ماننے والے اور کتنے لوگ ہیں نہ ماننے والے اللہ کے حکم کو، تاکہ یہ ہم معلوم ظاہر کریں اس بات کو. نہیں، وہ ہدایت نہیں، وہ تو جواب نہیں ہوا نا، یہ ہدایت دیتا ہے. یہ اصل یہ الگ جواب ہے، تاکہ ظاہر کرے دوسروں پر. ہدایت تو جنہوں نے کی ان کو تو ہدایت مل گئی نا، تاکہ انسانوں کو بھی ظاہر کرے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اگرچہ ہے البتہ یہ حکم باری، یہ قبلے کا بدل جانا یہ ہے بھاری مشکل. إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی بھاری نہیں ہے. ایمان والوں کے لیے اللہ کا حکم ماننا کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں تو فرمایا یہ حکم بظاہر تو بڑا بھاری ہے یار، یہ کیا ہے، پہلے وہاں نماز پڑھتے تھے اب کہتے ہیں یہاں نماز پڑھو. کرتے ہیں بہت سارے لوگ. اچھا، وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، یعنی تمہارے نمازوں کو. ایمان سے کیا مراد ہے یہاں؟ ایمان کا لفظ نماز پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، تاکہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو. دیکھیں شان نزول اس کا کیا ہے. جب حکم بدل گیا تو حکم بدلنے کے بعد صحابہ کرام نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب بعض صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے وہ بھائی یا ہمارے وہ خاندان، وہ مسلمان رشتہ دار جو پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو نمازیں انہوں نے پڑھی وہ تو اللہ کے ہاں چلے گئے، تو ان کی جو نمازیں تھی وہ قبول ہو گئی یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے بھی اللہ کا حکم سمجھ کے اس وقت پڑھی تھی. اصل اللہ کا حکم ہے نا، تو اس وقت اللہ کا حکم وہ تھا، انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کے اس طرح نماز پڑھی. اب حکم یہ آ گیا ہے
اب اس طرف کرو. ہاں ان کے لیے بھی ہو گیا. وما ہاں یہ ملت ابراہیمی کی پیروی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں کئی انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کا قبلہ کعبۃ اللہ رہا، لیکن پھر کچھ بعد میں کچھ انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ بن گیا تھا. پھر یہود کا قبلہ تھا بیت المقدس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بیت المقدس، اور عیسائیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس کے پاس جو قبۃ الصخرہ وہ پتھر ہے نا، وہاں مشرق کی طرف ایک جگہ بھی، یعنی تقریباً اس کے قریب ایک جگہ ہے، ان کا قبلہ وہ ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ملت ابراہیمی والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، فرماتے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ وہی ملت لے کر آئے ہیں باقاعدہ کامل شکل میں، جو انہوں نے بگاڑ دیا تھا. تو اس کی اصلی شکل تب بن سکتی تھی کہ قبلہ بھی بدل جائے. سب بھیجے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں، دیکھو آپ کی بعثت، پیدائش سب کچھ مکہ مکرمہ میں. اچھا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اگرچہ یہ حکم ہے البتہ بھاری، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر کوئی بھاری نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو، یعنی نمازوں کو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے. وہ رؤوف، شفیق، رحم دل جس کو کہتے ہیں نا، بڑے رؤوف کے معنی رحم کرنے والے، رحیم مہربان، شفیق اور مہربان ہے. اب یہ اصل مسئلہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا معلوم تھا کہ میرا قبلہ بدلے گا، اور آپ کی خواہش اور چاہت بھی تھی. کب بدلے گا یہ نہیں معلوم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت بھی بن گئی تھی، ایک چاہت بھی تھی کہ میرا کعبہ جو ہے وہ میرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا تھا اور آپ ہجرت کر کے وہاں سے نکل رہے تھے، تو اس کو بند کر دیں، یہ دروازہ بند کر کے پردہ اس طرف کھینچ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ سے ہجرت کر کے نکل رہے تھے، آپ کو نکالا جا رہا تھا وہاں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے وہاں سے، تو جب تک آپ کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑ سکتی تھی بار بار آپ مڑ کر کے دیکھتے تھے. اتنی محبت تھی کعبۃ اللہ کے ساتھ، بار بار مڑ کر کے دیکھتے تھے. ایک تو ہمارا نظام ناقص ہے، یہ ٹپائیاں ہے، ٹپائیاں تو ساتھی لگاتے ہیں نا، ساتھی لگا لیتے ہیں اس کا بھی. ویسے کوشش کرے، ہر ساتھی کوشش کرے نمبر سے، ایک ٹپائی پہ دو بیٹھتے ہیں نا نمبر سے، تاکہ اچھا یہ علم کا حصہ ہے. ٹپائی وہاں لے جا کے رکھا کرے اپنی چھٹی کے بعد. صبح جو ساتھی جلدی آتے ہیں وہ ٹپائیاں لگانا شروع کر دے. اسی طریقے سے یہ ہے نا، اب دیکھو ایک چھوٹی سی چیز کتنی بڑی رکاوٹ بن گئی. اب یہ بیچارے تو خاموش تھے، میں نے دیکھ لیے بار بار یوں کر رہے تھے. اب ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ بہت چھوٹی. اسلام نے ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ سے نکل رہے تھے تو بار بار جب تک نظر پڑتی تھی آپ مڑ کر کے دیکھتے تھے اس کی طرف. اور آخری مرتبہ جب کعبۃ اللہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے میرے دل میں جو آپ کی محبت ہے، اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا. میں تو محبت تھی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی خواہش تھی اور اللہ کا حکم بھی تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا، وہ بسا اوقات آدمی پر کسی چیز کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے نا. دیکھیے دنیا میں ہمیں کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو انسان کتنا وہ ہو جاتا ہے، بار بار اس کا تصور دماغ پر غالب رہتا ہے، آدمی پر ایک کیفیت بدل جاتی ہے آدمی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مدینہ منورہ میں
وہ ایک عادت سی وجہ سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اب وحی وہ ضروری نہیں، لیکن وہ ایک کیفیت ہوتی ہے. وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب اللہ کا حکم آتا ہے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا. دیکھو قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں. قد جب فعل مضارع پہ داخل ہو جائے مستقبل کے معنی میں، قد نرا تحقیق ہم دیکھتے ہیں. تقلب وجہ کا، تقلب کہتے ہیں بار بار پلٹنا. تقلب بار بار پلٹنا، وجہ کا چہرے کا آسمان کی طرف، آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف، یعنی چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ضرور بھی ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترضاہا کہ اس سے آپ خوش ہو جائیں گے. ترضاہا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہ حکم آ گیا. فولی پس آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. اب ذرا آپ ایک کام کر لیں، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے آج. یہ فولی، فولی کا لفظ ڈھونڈے کتنی بار آ رہے اس کے بعد. ایک فولو ہے، فولو جمع ہے. فولو کے معنی تم سب پھیرو. فولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. ایک اس کے بعد دوسری جگہ کہاں ہے؟ فرشتے، ہاں فرشتے. دو کتنی بار ہے؟ نہیں کتنی بار ہے؟ 3 دفعہ ہے نا. اب فولو کو ڈھونڈو. ایک، ہاں فولو وجوہکم. دیکھیں ابھی، دیکھیں دوبارہ دیکھیں. یہ کیوں اتنی تاکید کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ بعد میں بیان کریں گے، بس صرف دیکھتے رہیں. پہلے سے میں نے آپ کو اس لیے متوجہ کیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یہ نقشہ، اس کو لے کے ہم ساتھ چلیں. تو ابھی آپ توجہ سے دیکھتے رہیں. فولی وجہ کا، پس آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے بنو سلیمہ کی مسجد میں. بنو سلیمہ کی مسجد میں، قباء کے قریب، قباء علاقے میں ہے. علاقہ قباء ہے، قباء مسجد کے قریب ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین کہلاتی ہے آج کل. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ کا حکم نماز کے دوران آ گیا. نماز کے دوران آپ پھر گئے. پوری نماز کے دوران 2 رکعتیں پڑھی تھی، 2 رکعتیں باقی تھی. تو 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھی اور 2 رکعتیں اس کی طرف. یہ دیکھیں، یہ بڑی آسانی ہے. یہ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، میں آپ کو عجیب مسئلہ بتاؤں. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں تو ہماری کمزوری ہے، ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ دینی کمزوری کی وجہ سے اتنا خراب ہو گیا. کبھی مثال کے طور پر صفوں کی اہمیت کا اتنا وہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ پیچھے صف میں کھڑے ہیں، اگلے صف میں کوئی اور صف کھڑے ہیں اور ان کو وضو کی ضرورت پڑ گئی یا کوئی اور عذر پیش آ گیا، وہ نکل گئے تو آپ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس جگہ کو پر کریں. پیچھے والے کو چاہیے آتے ہوئے اس جگہ کو پر کرے نماز کی حالت میں. اسی طریقے سے آدمی کو وضو کی ضرورت پڑ گئی، 2 رکعتیں پڑھ چکا ہے، اب وہ وضو کے لیے خاموشی کے ساتھ چلا جائے اور جا کر کے وضو کر لے، کسی سے بات نہ کرے، نماز کے منافی کوئی کار نہ کرے، صرف جس چیز کی اجازت ملی ہے اس کے لیے جائے خاموشی کے ساتھ. وضو کر کے خاموشی کے ساتھ آ گیا. امام جس حالت میں امام کے پیچھے، بس مطلب نیت نہ کرے دوبارہ، وہیں آ کے دوبارہ کھڑا ہو جائے. اس کو بنا کا مسئلہ کہتے ہیں، مسئلہ بنا. اپنی نماز کو اسی جگہ سے آگے چلانا اور اسی حالت میں. اب ظاہر بات ہے جب واپس آئے گا امام تو کچھ آگے رکعت نکل گئی ہوگی، نماز آگے چلی گئی ہوگی. اب کیا کرے؟ اس کے بعد وہیں کھڑے ہو کے اپنی نماز امام کے ساتھ
شروع کر دے. نہیں حاجت تو نہیں نا, حاجت کو تو انسان روک سکتے, اختیار میں ہے نا. وضو اگر وضو نہ رہے, اسی جگہ کھڑا نہ ہو. ہاں آپ آ گئے, آپ کی جگہ تو اور نمازی نے پر کر لی. ہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا جیسے دل چاہے جائے نکل سکتے ہیں. ہاں توڑنے کی کیا جی, تو پھر چلا جائے اور نئے سرے سے نماز پڑھے, اس میں نئے سرے سے. ہاں ہاں اگر پیچھے کی طرف راستہ ہے, راستہ بناتا ہوا نکل جائے, نہیں ہے تو نمازیوں کے سامنے گزر جائے, اس لیے کہ وہ مستثنا ہے قانون سے, اس کو اجازت ہے. یہ میں صرف تھوڑی سی وہ بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس سے بہت مسئلے نکلیں گے پھر. اچھا دیکھیں بس آپ لوگ سنیں. اب واپس آ گئے, ظاہر بات ہے ان کی جگہ تو پر ہو گئی ہے نا. اب وہ آ کر کے جہاں کہیں صفوں میں دائیں طرف بائیں طرف پچھلی صفوں میں جگہ مل جائے کھڑا ہو جائے, اپنی نماز کو امام کے ساتھ شروع کر دے اگر باقی ہے. اگر امام نے سلام نہیں پھیرا ہے تو امام کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی نماز امام کے ساتھ باقی ماندہ مکمل کر کے, جو نماز رہ گئی ہے وہ کھڑے ہو کے خود مکمل کر لے, نماز ہو جائے گی. اور اگر امام فارغ ہو چکا ہے تو یہ آ کے ایک طرف سائڈ پہ کھڑے ہو کر کے جہاں سے نماز اس کی ٹوٹ گئی تھی وہیں سے اپنی نماز آگے چلائے. لیکن یہ اس صورت میں کہ نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو. ایسے نہیں راستے میں کوئی گیا السلام علیکم وعلیکم السلام, طبیعت کیسی, خیر خیریت ہے, پھر آ کے ادھر سے پھر وہاں سے بنا کا مسئلہ چلا رہے. اچھا نہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. یہ نماز کے بعد پوچھیں گے بھی, اس کے بعد نماز کے بعد نہیں, درس کے بعد, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب صرف کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں قبلے مسجد میں دورانی تحویل قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پھر گئے. حالانکہ کتنا بڑا انقلاب آیا ہوگا. ظاہر بات ہے یہ ہے قبلہ, یہ ہے مشرق تھا ہمارا قبلہ, پہلے مشرق ہے نا, مشرق وسطی میں ہے, اور یہ ہے مغرب. تو ظاہر بات ہے یہ جب پھریں گے پوری مسجد جب پھرے گی تو عجیب سا انقلاب آئے گا. پوری کیسے کیا ہوگا, کیا ترتیب. لیکن دیکھیں کہ اللہ کا حکم تھا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سمجھنے والے لوگ تھے, وہ بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے کر لی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھرنا, پھر مقتدیوں کا پھرنا. فول وجہ کا, بس پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم, اور جہاں کہیں تم ہو. اب دیکھو مسلمانوں کو الگ حکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ خطاب خصوصی, عام دنیا کے مسلمانوں کو الگ. وحیث ما کنتم, اور اس وقت صحابہ تھے. وحیث ما کنتم, جہاں کہیں تم ہو. فولوا وجوہکم, پس پھیر دو اپنے چہروں کو. وجوہ وجہ کی جمع ہے, چہروں کو. شطرہ, مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, اور بے شک جو اہل کتاب ہے وہ لوگ جن کو دی گئی ہے کتاب, البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حکم تحویل قبلہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. ان کو معلوم بھی ہے, لیکن پھر بھی اتنا شور شرابہ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں سمجھنے کے باوجود. ہاں عَمَّا يَعْمَلُونَ, یہ تیسرا جواب. فرمایا کہ دیکھیں آپ بالکل جب انسان کو تبدیلی لانی ہو نا اپنی ذات میں, پھر وہ معاشرے سے مرعوب نہ ہو. ہمارے لوگ معاشرے سے بڑے مرعوب ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں میں داڑھی رکھ کی تو پھر کیا بنے گا, بیچارہ اتنا سوچتا ہے. یا مثال کے طور پر خاتون ہے, میں نے پردہ کیا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے. ماحول ایسا عجیب سب, انسان ماحول سے بڑا مرعوب ہو جاتا ہے. اگر میں فلاں تبدیلی لاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ دو موقع ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت تاکید ملی ہے کہ آپ لوگوں کا تأثر, حالانکہ تأثر نہیں تھا,
لیکن ایک ہوتا نا ایک قبلے کا مسئلہ اور ایک سورہ احزاب میں مسئلہ کا حضرت زید ابن حارثہ، پورے قرآن کریم میں ایک صحابی کا نام آیا بس، فلما قضا زید منہا، زید کا، حضرت زید ابن حارثہ کا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور منہ بولے بیٹے تھے، اور عرب کا یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو وہ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اس کی بیوی کو بالکل بہو کی طرح، وہی احکامات جو شرعی احکامات ہیں۔ اب انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دی، حضرت زینب بنت جحش کو، اس پر بڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بالکل حقیقی اس کی طرح سمجھتے تھے۔ شرعاً تو منع ہے نا، لیکن اس کا تو منہ بولا بیٹا تو حقیقی بیٹا نہیں بنتا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھ دی سورہ احزاب کے شروع میں، اس مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب تبدیلی لانی ہو نا، پھر مرعوب نہ ہو ہم معاشرے سے، بس جب کر رہے ہیں ختم، کیا کہیں گے لوگ۔ میں اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہوں، آج تک الحمدللہ جس ماحول میں گیا ہوں، الحمدللہ وہاں ایک دفعہ میں یہاں جاتا تھا، یہ کرم میں واقع اس لیے یہ کراٹے کلب ہے، میں کسی زمانے میں کراٹے سیکھنے جاتا تھا وہاں، ہاں وہ سب میرے شاگرد بنے، اس کے بھائی انعام اللہ صاحب میرے شاگرد بنے، ہدایت اللہ بنے، ان کا پورا خاندان، بچیوں نے سب نے پڑھا ماشاءاللہ ہمارے پاس پورا ہاں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، استاذ کا ادب کرنا چاہیے۔ اب کیا ہوا، میں جب وہاں گیا تو ماحول بڑا مخالف تھا، اب ظاہر بات ہے ان کا جو لباس تھا وہ بالکل وہ پینٹ شرٹ کی طرح وہ بالکل نیچے، میں نے اس کو لپیٹنا شروع کیا۔ انعام اللہ صاحب اس وقت دین پہ تھے نہیں، زیادہ ذہن بنا ہوا نہیں تھا، اب تو میں ظاہر بات ہے وہ سب کچھ کرتا تھا، لیکن اس کو لپیٹ کر کے اوپر ٹخنے کھلے رکھتا تھا۔ یہ میری بچپن سے ایک عادت ہے۔ ایک مجھے گانے سے بہت سخت نفرت ہے، گانے کی آواز میرے کانوں میں لگتی ہے، پتہ نہیں مجھے ایسے چھپتا ہے وہ، اور ایک ہی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہوں نا، مجھے بالکل صاف پتہ لگتا ہے کہ میرے پیر جیسے جل رہے، تکلیف ہوتی ہے، بالکل نہیں رکھ سکتا ہوں نیچے۔ ایک عادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع سے، اب میں اوپر رکھتا تھا۔ اب انہوں نے ایک مرتبہ شام کو آ کے دیکھ لیا کہ کیا تم نے مولویوں کو اٹھا کے لایا، یہ سارا جو ہے وہ مدرسہ بنا دیا تم نے کلب کو۔ ہدایت تو میرا بڑا لحاظ کرتے تھے، وہ خاموش ہو گئے، ان کا بیٹا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ میں کرنے لگا، وہ سب میں کرتا تھا اپنا پورے پابندی کے ساتھ۔ تو پھر میں مغرب کی نماز کا وقت ہوتا تھا، میں کہتا تھا بھائی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، نیچے مسجد تھی وہاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو نماز پڑھنے کے لیے میں چلا جاتا تھا۔ پھر وہ کلاس کی چھٹی ہوتی تھی، تو پھر میں نے کچھ ساتھیوں نے، اور ساتھی تھے، میں نے کہا یار اگر اتنی بڑی جگہ ہے، اتنے لوگ ہیں، تھوڑا وقفہ ہو جائے، ہم نماز پڑھ لے تو کیا حرج ہے، اجازت لے کے میں نے کہا۔ تو بہرحال انہوں نے اجازت دی، انعام اللہ صاحب نے اجازت دے دی، اور وہاں ہم نے نماز شروع، وہ خود بھی پھر پیچھے کھڑے ہوتے تھے نماز۔ اب تک الحمدللہ وہاں نماز چل رہی، میں تھوڑا سا سیکھ کے چلا گیا، لیکن الحمدللہ اب وضو خانہ بھی بن گیا اوپر، اب وہاں جماعت کی نماز بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے وہاں لایا، وہاں محلے کی مسجد میں نے تراویح پڑھائی۔ تو تراویح جب میں نے پڑھائی تو رمضان کے مہینے میں آخر میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی، یہ صرف بطور عبرت کے کہہ رہا ہوں، آپ اس کو بنیاد نہ بنائیں، صرف نصیحت کے طور پر، ایسا نہ ہو آپ لوگ کہیں کہ دیکھو مسجدوں میں یہ ہوتے، مولوی یہ کرتے۔ تو ایسا ہوا کہ میں جب گئے تو آخری عشرے میں 2 بینر لگ گئے، لوگوں نے لگایا۔ اب وہ محلے کے قانونی کے لوگ ہوتے، اس قسم گزری کے لوگ، اب انہوں نے لگا دیے صدقہ فطر برائے امام، صدقہ فطر برائے واجب مؤذن۔ اب وہ باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا عجیب چکر ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جیسے انتخابات نہیں ہوتے 2 آدمیوں میں اتنے ووٹ مل گئے، ملا جیت رہے، اور باقاعدہ لوگ یہ کرتے تھے۔ اس طریقے سے یہ باتیں ہوتی تھی کہ دیکھو امام کے اتنے پیسے ہو رہے، مؤذن کے اتنے ہو گئے، اور باقاعدہ بینر لگے ہوئے، 2 ڈبے لٹکائے ہوئے نیچے۔ اب میں سیدھا گیا کمیٹی والوں کے پاس، میں نے ان کو کہا دیکھو میری ایک بات سنیں، یہ ایک تھوڑی مجھے بات کرنی ہے۔ کہنے لگے بولے، میں نے کہا دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ دین کی بہت بڑی توہین ہو رہی ہے، اور یہ لوگ دیکھو یہ سب محلہ اس میں شریک ہے، اس میں امام مؤذن کا اتنا وہ نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے، آپ لوگوں کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اور دیکھو لوگ باہر اس سے کیا تم۔ میں نے کہا کتنے پیسے جمع ہوتے ہیں؟ امام مؤذن کو عام اندازے کے مطابق کتنے پیسے جمع ہوتے ہیں؟
میں نے کہا یہ پیسے مجھ سے لے لو دونوں کے، یہ سب میں دے دوں گا، اس کو بند کر دو۔ اس کو الحمدللہ بند کرا، آج تک بند ہے سلسلہ، اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں میرے پیچھے لگ گئے کہ جمعہ پڑھو جمعہ پڑھاؤ۔ میں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا، الحمدللہ تقریباً سال تک میں یہاں سے پیدل آتا تھا، پیدل اکیلے جاتا تھا۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کہتا ہوں نا، استغنا کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے دین کی خدمت کرو، یہ دنیا نہیں ہے، اس کو ٹھکراؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھولتے ہیں، ایسی آسانی، 5 6 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، کوئی کہتا تھا میرے ساتھ چلو، کوئی کہتا تھا میرے ساتھ چلو، لیکن تقریباً 1 سال تک میں اکیلے پیدل جاتا تھا یہاں سے 25 منٹ، اور آدھا گھنٹہ لگتا تھا پھر واپس آتا تھا۔ الحمدللہ وہاں چندے کا سلسلہ تھا، وہ جمعے کے دن چندے کی جولی نہیں، اس پہ بھی پابندی لگا دی، وہ سلسلے بھی رک گئے۔ وہ کہتا تھا مسجد کے اعلان کرو، تو میں اعلان کرتے وقت سب سے پہلے میں کہتا بھائی میری طرف سے رکھو، پھر اس کے بعد دوسرے سلسلے شروع کرو۔ اب وہ کرتے ہیں لیکن بالکل وہ سارے طریقے ہٹ گئے۔ تو میں الحمدللہ آدمی جب مضبوط ہوتا ہے اپنے ارادوں کے اندر، اللہ تعالیٰ بڑی مدد فرماتے ہیں۔ یہ تو میں نے دیکھ، ہم معاشرے سے بڑے جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں، فوراً اتنے رنگ بدل جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا خاندان کا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ جذباتی فیصلہ کرو، جذباتی فیصلہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، علم نہ ہو نقصان ہوتے۔ کسی مستند آدمی سے، سنجیدہ آدمی سے، حکیم جو حکمت والا ہو، اس سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، مشورہ ہونا چاہیے، لیکن جب آدمی فیصلہ کر لینا پھر مرعوب نہیں ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ فولو، اچھا، فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو پس پھیرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو دی گئی ہے کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حکم حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں، اتیتا کے بعد با ہے اسی آیت میں کہیں، دیکھیں اتیتا کے بعد کہیں با ہے، با بکل میں ہے نا، تو کیا مانے؟ لانا، عطا کے معنی آنا، لیکن اس کے بعد اسی آیت میں اگر با آ جائے تو اس کے معنی لانا، وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جن کو دی گئی ہے کتاب، اہلی کتاب کے پاس، بکل آیت، ہر قسم کی نشانی، ما تبعوا قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، تو پھر آپ کیوں مرعوب ہوتے ہیں؟ یہ تیسرا جواب ہے، یہ آپ کے قبلے کو ماننے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں ہے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ ان میں بعض کی قبلے کی پیروی کرنے والے، یہود نصارہ کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے، نصارہ یہود کی نہیں کرتے، ان کا ہے بیت المقدس، اور ان کا ہے بیت المقدس کے پاس ذرا مشرق کی طرف ہٹ کر، مشرقی رخ پہ، وما بعضهم، اور نہ ان میں بعض پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، ان کے مطالبات، ان کی باتوں میں آ گئے، من بعد ما جاءك من الحق من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن مخاطب امت ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تعلیم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ان کی پیروی نہیں کریں گے، تم کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی خواہشات، ان کے مطالبات، ان کی باتوں میں نہ آنا، بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ اس وقت ہو جائیں گے نا انصافی کرنے والوں میں سے اگر ان کی باتوں میں آ گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک جماعت، منہم ان میں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپاتی ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ ایک جماعت ان میں مطلب کچھ لوگ ہیں ان کو معلوم ہے، جو ان کے علماء ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب کچھ حق ہے، نبی برحق ہے، بیٹوں کی طرح جانتے ہیں، قبلے کا بدلنا حق ہے جانتے ہیں سب کچھ، لیکن حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، ہرگز آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ یہ دیکھیں کتنی سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھیں ایک یعنی صرف ایک قبلے کے حکم میں کتنا ذہن بنایا جا رہا ہے، ذہنی فکری تربیت۔ فلا تکونن من الممترین، ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کا قبلہ ہے، وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، نصارہ ہے، یہود ہے، ہر ایک کا اپنا قبلہ ہے۔ وَمُوَلِّيهَا، وہ مولیہا کے معنی منہ موڑنے والے ہیں اس کی طرف، رخ کرنے والے، مولیہا رخ کرنے والے ہیں اس کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا، سبقت کرو، آگے بڑھو، الخیرات، بھلائیوں میں، نیکیوں میں۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ دیکھو پھر یأتی کے بعد بار ہے، یأتی، اللہ تعالیٰ لے آئیں گے تم سب کو، اکٹھا کر دیں گے، جمیعا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آگے پھر حکم ملا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں بھی آپ ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں آپ نکلے۔ دیکھیں پہلا حکم حضر کے لیے تھا، اگر آپ مقام پر رہے، مقیم مسافر نہ ہو تو وہاں تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اگر سفر کی حالت پیش آ جائے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور اگر آپ جہاں کہیں آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ حکم البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ تیسرا حکم مزید بطور تاکید کے خصوصی، ایک سفر کے لیے، ایک حضر کے لیے، ایک بطور تاکید کے خصوصی مزید حکم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں بھی آپ ہیں نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ یعنی یہ ان کو بالکل اس بات کی کہ اب تمہارا قبلہ ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ، اور یہ لوگ بھی نا امید ہو جائیں۔ لِأَلَّا، کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر تمہارے خلاف کوئی دلیل۔ یہ چوتھا جواب ہے، تاکہ یہود کو تمہارے خلاف دلیل کا موقع نہ ملے کہ یار ہماری کتابوں میں تو لکھا تھا کہ ان کا کعبۃ القبلہ بدلے گا، یہ تو بدلا ہی نہیں، اس لیے قبلہ بدلیں آپ۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر جو ان میں ظالم ہے وہ تو ہمیشہ رہیں گے، وہ تو اعتراض کرتے رہیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ظالم ہے ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ ان سے نہ ڈریں۔ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد امت ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. دیکھیں لِأَلَّا يَكُونَ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تاکہ ان لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل کا موقع نہ ملے. ایک نمبر 2 وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دوں، پوری کر دوں. نعمت کعبۃ اللہ قبلے کا بدننا ملت ابراہیمی کا وہ ہے، تتمہ ہے. ملت ابراہیمی کو صحیح شکل میں لانے والے آپ ہیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ پیچھے فرمایا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی، یہ ملت ابراہیمی کی پیروی ہے. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، فرمایا کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول، منکم تم ہی میں سے، رسول میں عظیم الشان رسول. اسی طریقے سے تمہیں قبلہ بھی ہم نے افضل دیا، پر پتہ نا امت معتدل بنایا، اسی طرح تمہیں قبلہ بھی افضل دیا. اسی طرح اور جیسے تم میں رسول بھیجے ہیں اسی طریقے سے تمہارا قبلہ بنایا ہے. کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، ویعلمکم اور تعلیم دیتے ہیں تمہیں ان چیزوں کی جو تم نہیں جانتے تھے. فاذکرونی، پس مجھے یاد کرو. فاذکرونی، مجھے یاد کرو. کیسے مجھے یاد کرو؟ میری عبادت بندگی کر کے، میرے احکام کو بجا لا کر کے. فاذکرونی، مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں بدلہ دوں گا. تم میری بندگی عبادت کرو، میرے احکامات کو مانو، مجھے اس طریقے سے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. اذکرکم، تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو. یہ قبلے کا ذکر ختم ہو گیا. اچھا جی، یہ تو میرے خیال میں عید بھی قریب ہے نا. اب منگل کو عید ہے انشاءاللہ، تو پیر کو تو نہیں پڑھ سکیں گے. اب ایسے کر لیتے ہیں، یہ چھٹی ہے کس کے لیے؟ ایسے نہیں کہ چھٹی کو عربی میں کہتے ہیں عطلہ. ہاں عطلہ، کہ آدمی معطل ہو جائے. چھٹی دے رہے ہیں آپ کو، یہ ہے چونکہ ہماری یہ عیدین کے موقع پہ چھٹی ہوتی ہے، پھر ہمیں کبھی چھٹی نہیں ملتی. جو کام ہمیں نمٹانے ہوتے ہیں اسی میں نمٹا دیتے. آپ کو پتہ ہے میں کوشش کرتا ہوں چھٹی بھی نہیں ہوتی ہماری، پابندی سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، پابند ہو جاتے ہیں. آپ حضرات کی بھی مصروفیات ہوں گی، قربانیاں بھی ہے اور باقی چیزیں ہیں، مسائل سارے نمٹا لیں. تو انشاءاللہ بس کل سے چھٹی شروع ہو گئی ہماری. یہ کب تک رہے گی؟ کیا تاریخ ہے آج؟ دسمبر. 15 دسمبر کو کیا تاریخ پڑے گی؟ پیر. 15 دسمبر کو آنا ہے انشاءاللہ. لیکن چھٹی میں کیا کریں گے آپ؟ ہم سے تو اسکول والے اچھا ہے، گھر بچوں کے لیے تو گھر کے لیے کام وغیرہ دے دیتے، مدرسے کے لیے ہم میری باتوں کو کیسے یاد؟ ویسے تعلق ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ مستقل. ویسے برکت کے لیے گھر میں کبھی بیٹھ کے تھوڑی دیر ہے نا، کسی وقت صبح نکلتے ہوئے دفتر کی طرف یا رات کو مناسب لگے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے قرآن نکال کر کے یہ جو پیچھے ہے نا یہ دوہرا لیا کرے. ہاں صرف نو کے گردن کون سے گرامر کے کیا کرنا ہے؟ لیکن وہ مستقل پڑھنا ہوتا ہے. کتابیں تو بہت ہیں ہمارے پاس ہیں، ہوتی ہے بہت ساری ہے. آپ کو چاہیے دے دیں گے، دے دوں گا آپ کو. ہاں
تفسیر الحمدللہ ہمارے ہاں کام شروع ہے تفسیر پہ، اور انشاءاللہ آئندہ سے اگلے سال سے ہمارے ہاں باقاعدہ تفسیر دی جائے گی. اس میں یہ خاص باتیں جو ہم بتاتے ہیں نا، جو ضروری باتیں، ان کو حاشیہ پر لکھ دیں گے. ترجمہ بھی بڑا آسان. فی الحال تفسیر میرے خیال میں تو ایک کام کر لیں آپ، تفسیر عثمانی کا بالاستیعاب مطالعہ شروع کریں اگر موقع ملے سہولت کے ساتھ. بڑی اچھی تفسیر ہے. ایک تو برکتی تفسیر ہے، جیل میں اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے. تفسیر عثمانی ہو جائے. اور اگر وہ نہیں دیکھ سکتے، تبدیب مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کی تفسیر ایک جلد میں یہاں ملتی ہے، آج کل کے حساب سے بڑی اچھی ہے. وہ بھی مولانا عبد الماجد دریابادی کی ہے. عبد الماجد دریابادی صاحب والی تھوڑی آسان ہے، ترجمہ اس کا آسان ہے. ہاں وہ بہت لمبی ہے نا، تفصیلی ہے، اس میں تفصیل بہت زیادہ. یہ ایک جلد میں ہے. ہاں نہیں، وہ ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اور کچھ تفسیر ان کی ہے، پھر باقی تفسیر شبیر احمد عثمانی صاحب کی. نہیں، آپ نے غلط سمجھا ہوگا. یہ آپ مجھے بعد میں پوچھ لیں، میں بتاتا ہوں. ایک جلد میں بھی ملتی ہے، 2 جلدوں میں بھی ملتی ہے، اور اب 3 جلدوں میں بھی بڑی خوبصورت چھپی ہے. 3 جلدوں والی بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کب تک چھٹی رہے گی؟ 15 کو آنا ہے انشاءاللہ. 15 کے بعد انشاءاللہ ایک ہماری ترتیب اب یہ بن جائے گی کہ انشاءاللہ 15 کے بعد سے ہم نے ایک ترتیب بنا لی ہے انشاءاللہ. ایک تو حاضری کی ترتیب ہوگی باقاعدہ، وہ 10 کے جو گروپ بنے ہوئے نا، ہر امیر کے پاس پرچہ ہوگا، وہ اپنے ساتھیوں کی حاضری رپورٹ دیں گے بڑی آسانی کے ساتھ فوراً. اور دوسری بات، آخر کے 5-7 منٹ ہم سکھائیں گے جو اہم نماز کا یا جو ضروری مسائل ہے نا، ایک مسئلہ تفسیر کے ساتھ. بہت ہی زیادہ ضروری مسائل ہے، مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے. نماز ہے، کلمہ ہے، اس قسم کی بہت ضروری چیزیں ہیں. وہ پروجیکٹر پہ انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے ہم عید کے بعد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الفعل والقول والعمل. یا اللہ ہمارے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، سیکھنے کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما دے. اے اللہ ہمیں دین کا جذبہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں ہمت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں احساس نصیب فرما دے. اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہماری سوچ، صلاحیت، جان، مال، وقت اپنے دین کے فروغ کے لیے، دین کے سیکھنے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ دین کا جذبہ ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ استقامت نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.